اب بات کریں گے میاں والی کی فضا دن بدن آلودہ ہونے لگی۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 69 پوائنٹس پر پہنچ گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ فضائی آلودگی کے باعث امراض پھیل رہے ہیں۔ مزید جانیں گے اختر مشاز سے۔ اختر بتائیے گا شہریوں کی جانب سے مزید کیا کہا گیا؟ اگر بات کی جائے میاں والی کی فضا کی تو ان دنوں میاں والی کی فضا جو ہے میاں والی کے شہریوں کے لیے خطرناک صورتحال اختیار کرتی جا رہی ہے۔ آئے روز فضائی آلودگی میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے۔ طبی ماہرین کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ماسک کے بغیر گھروں سے باہر نہ نکلیں، بچوں کو بچائیں۔ ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، ان سے اس حوالے سے بات کرتے ہیں۔ میں تو کہوں گا کہ بھائی ایک خشکی کے ساتھ ساتھ جیسے قدرتی آفت، کیونکہ بارشیں نہ ہونے کی وجہ سے خشکی بڑھی ہے، تو اس کے ساتھ فضائی آلودگی سمجھ سے باہر ہے، دن بدن زور پکڑتی جا رہی ہے، اور جو متعلقہ حضرات ہیں ان میں ہمیں تو کوئی کسی قسم کی کارروائی نظر نہیں آ رہی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں یہ جو سموگ ہے، فضائی آلودگی بڑھ چکی ہے، لوگ مختلف امراض کا شکار ہو رہے ہیں، کیا سمجھتے ہیں اس حوالے سے ادارے کو کام کر رہے ہیں؟ اس وجہ سے میں یہی کہوں کہ ادارے کام نہیں کر رہے۔ حکومت پنجاب سموگ ختم کے لیے اقدامات کرے، لیکن میاں والی میں جو میونسپل کمیٹی کا عمل ہے وہ اس کا سموگ پھیلانے سے سبب بنا ہے، کیونکہ یہاں کوڑا کرکٹ جا جاتے اٹھانے کی بجائے ان کو آگ لگا کر تلف کیا جائے۔ جی بالکل، جیسا کہ آپ نے سنا کہ ایم سی انتظامیہ جو ہے سموگ میں اضافے کا، فضائی آلودگی میں اضافے کا باعث بن رہی ہے۔ اگر کہیں پہ کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہے تو اس کو اٹھانے کی بجائے آگ لگا دی جاتی ہے، مزید میاں والی کی فضا کو آلودہ کیا جا رہا ہے، جبکہ طبی ماہرین کی جانب سے کہا جا رہا ہے کہ ان والی کی جو فضا ہے وہ انتہائی خطرناک صورت اختیار کر چکی ہے۔ جی آگاہ کرنے کے لیے بہت شکریہ اختر مشاز۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ شہری کہتے ہیں کہ ایم سی عملہ کوڑا کرکٹ کو اٹھانے کے بجائے آگ لگا دیتا ہے، انتظامیہ کی جانب سے خاطر خواہ اقدامات نظر نہیں آ رہے۔ میاں والی کی فضا دن بدن آلودہ ہونے لگی۔ ایئر کوالٹی انڈیکس 169 پوائنٹس پر پہنچ گیا۔ فضائی آلودگی کے باعث امراض پھیل رہے ہیں۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ہر دوسرا بندہ نزلہ، زکام اور گلے کے امراض میں مبتلا ہو رہا ہے۔ اور اب آپ کو اہم خبر دیں، ملتان میں آتش بازی کے سامان کے گودام میں دھماکے کا معاملہ۔ دھماکے کے باعث گودام کی چھت گر گئی تھی۔ گزشتہ رات دوبارہ آپریشن کے دوران مزید 3 لاشیں نکالی گئیں۔ مزید تفصیلات جانیں گے، نمائندہ روحی عمر خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی عمر خان بتائیے گا کیا تفصیلات ہیں؟ ملتان میں گزشتہ 3 روز قبل تھانہ دلی گیٹ کے علاقے میں آتش بازی کے سامان کے گودام میں جو دھماکے کا معاملے کے حوالے سے بات کریں تو اسی پہلے دن جو ہے وہ 4 لاشیں ملبے کے نیچے سے نکالی گئی تھی۔ تاحال جو ہے وہ ریسکیو کا آپریشن جو ہے وہ روک دیا گیا تھا، کیونکہ اہل علاقہ کی جانب سے بتایا گیا تھا کہ یہاں پر اور کوئی لاش نہیں ہو سکتی، جس کی وجہ سے ریسکیو نے آپریشن روک دیا تھا۔ گزشتہ روز جو ہے وہ 15 کال موصول ہوتی ہے تھانہ دلی گیٹ کو، تو تھانہ دلی گیٹ کے جو ایس ایچ او ہیں عسکر انصاری، انہوں نے موقع پر پہنچ کر دیکھا تو یہاں پر جو ہے وہ ایک سمیل دیکھیا۔ ملتان میں آتش بازی کے گودام میں آگ لگنے کا یہ معاملہ ہے۔ دھماکے کے باعث گودام کی چھت گر گئی تھی۔ گزشتہ رات دوبارہ آپریشن کے دوران مزید 3 لاشیں نکال لی گئیں۔ حادثے میں اب تک جاں بحق افراد کی تعداد 7 ہو گئی ہے۔ آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں، ملتان میں آتش بازی کے گودام میں آگ لگنے کا یہ معاملہ ہے۔ دھماکے کے باعث گودام کی چھت گر گئی تھی۔ گزشتہ رات دوبارہ آپریشن کے دوران مزید 3 لاشیں نکال لی گئی ہیں۔ حادثے میں اب تک جاں بحق افراد کی تعداد 7 ہو گئی ہے۔ احمد خان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ احمد بتائیے گا کیا مزید لاشوں کا بھی خدشہ ظاہر کیا گیا ہے؟ جی بالکل، ملتان میں جو ہے وہ اس وقت ریسکیو اور پولیس کی جانب سے، ضلع انتظامیہ کی جانب سے جو ہے وہ آپریشن جو ہے وہ کیا جا رہا ہے، ریسکیو آپریشن جاری ہے۔ ملبے کے نیچے سے مزید بھی لاشوں کا خدشہ جو ہے وہ ظاہر کیا گیا۔ اس وقت ضلع انتظامیہ کے افسران اور ریسکیو کے افسران، پولیس کے افسران جو ہیں موجود ہیں، جو کہ یہاں پر آپریشن کیا جا رہا ہے۔ گزشتہ روز جو ہے وہ 3 لاشیں جو ہیں وہ برآمد ہوئی تھی۔ اس کے بعد جو ہے وہ جو لاپتہ افراد تھے ان کے اہل خانہ جو ہے انہوں نے آگے پولیس کو بتایا کہ ہمارے جو افراد ہیں وہ بھی لاپتہ ہیں، ان کو ڈھونڈنے کے حوالے سے
से ऑपरेशन जारी है। मैं भी इस वक्त मौजूद हूँ दिल्ली गेट में। यहाँ पर अगर मेरा कैमरा मैन फहीम आपको दिखा सके, यहाँ पर जो है वो ऑपरेशन जारी है, मलबे को हटाया जा रहा है, क्योंकि कल जो ये मेन गली है ये मलबे से फुल थी, जिसको जो है वो बाद में थाना दिल्ली गेट के SHO ने जब आला अफसरान को बताया तो उन्होंने जो है ये गली क्लियर करवाने के हवाले से भी मुख्तलिफ किस्म के इकदाम जो है वो किए गए हैं। इस वक्त जो है वो अफसरान भी मौके पर मौजूद है, खुद उनकी निगरानी में जो है ये मलबा भी हटाया जा रहा है। इसके साथ साथ ये 1.5 मरले का घर था जिसकी 3 मंजिला बिल्डिंग थी, जो कि गिरने से पहले दिन जो है वो 4 अफराद जो है वो मलबे के नीचे से निकाले गए थे, लेकिन गुज़श्ता रोज जो है वो मजीद 3 लाशें जो हैं वो निकाली गई हैं। आतिशबाजी का ये मामला था। आतिशबाजी जी, आतिशबाजी का ये मामला था। आतिशबाजी के सामान में आग लगने से ये धमाका हुआ। ताहाल ऑपरेशन जारी है। रेस्क्यू ज़िला इंतजामिया और पुलिस की टीमें मुतहरिक हो चुकी हैं। अहमद खान हमारे साथ मौजूद हैं, तफसीलात से आगाह करें थे। बहुत शुक्रिया आपका। बहावलपुर में इंतजामिया की इंसदाद डेंगू मुहिम पर सवालिया निशान। कायद-ए-आज़म कॉलोनी से डेंगू रिपोर्ट हुए 2 दिन गुजर गए। इंतजामिया और महकमा सेहत की टीमें ताहाल यूनियन काउंसिल 18 ना पहुंच सकी। इलाका मकीनों की पिछले 1 माह से बुखार में मुब्तला होने की शिकायत। मजीद तफसीलात जान लेते हैं ताहिर जोया से। बिल्कुल जी, बात करें डेंगू की तो बहावलपुर में मकामी केसेस की तादाद बढ़कर 12 हो गई है और इंतजामिया की इंसदाद डेंगू मुहिम पर भी सवालिया निशान है कि मैं इस वक्त यूनियन कौंसल 18 में मौजूद हूँ। कायद-ए-आज़म कॉलोनी का ये इलाका है और यहाँ पर मकामी केस सामने आया, उसको 2 दिन गुजर गए, लेकिन अभी तक यहाँ पर इंतजामिया का कोई जो अफसर है नहीं पहुंचा और ना ही महकमा सेहत के कोई यहाँ पर टीम पहुंची है, ना इस इलाके की स्क्रीनिंग की गई है। कि आप यहाँ पे मच्छर है, कोई महकमा सेहत की टीमें यहाँ पे आई हों, स्क्रीनिंग की हो, कोई आगाही फराहम की हो शहरियों को? अभी तक तो यहाँ तक कोई टीम भी नहीं आई। यहाँ पे मच्छर है, मेरे बच्चों को बुखार हो रहा है, यानी कि महीना हो गया, दवाइयाँ ले लेके थके, कोई कंप्लेन की, अभी तक कोई गाड़ी नहीं आई यहाँ पे। क्या मुतालबा है जी आपका, अहले इलाका का, मोहल्लेदारों का, कि यहाँ पे कोई टीम आए? जी इंशाल्लाह, बेशक आए इंशाल्लाह। आप क्या कहते हैं जी, यहाँ पर टीम आनी चाहिए? हाँ जी, आनी चाहिए जी। यहाँ कोई वो नहीं है, सफाई नहीं है कोई सही तरीके से, आनी चाहिए टीम को इधर पर। बहुत यहाँ पे गंदगी है। बिल्कुल जी, यहाँ के जो इलाका मकीन है उनका यही शिकवा है कि अभी तक टीम नहीं पहुंची है। ये जो शहरी खड़े हैं इनका भी ये कहना है कि बच्चों को भी बुखार हो रहा है और 1 महीने से यहाँ पर बुखार की कैफियत जो है मौजूद है, लेकिन अभी तक महकमा सेहत की जो टीम है वो यहाँ पर नहीं पहुंची है और ना ही इस इलाका की स्क्रीनिंग की गई है, क्योंकि मकामी केस जो है उसको 2 दिन गुजर चुके हैं और 15 साल बच्चा जो है वो सरसाद। शुक्रिया ताहिर जोया। मुल्तान में डेंगू से बचाव के लिए स्कूलों में सरगर्मियां तेज करने के अहकाम जारी। स्कूलों में एहतियाती तदाबीर और साफ सुथराई रखने की हिदायत जारी की गई। कोताही बरतने वाले असातिज़ा के खिलाफ सख्त एक्शन होगा। तफसीलात से आगाह करेंगी हमारी नुमाइंदा अलिश्मा आसिफ। बताएगा अलिश्मा। जी बिल्कुल, एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से जो है बच्चों को डेंगू से महफूज करने के लिए डेंगू एक्टिविटीज़ जो जारी हैं, इसी हवाले से पिछले हफ्ते अगर देखा जाए तो जनूबी पंजाब में जो है डेंगू सार्फिन यानी वो टीचर्स जिन्होंने डेंगू एक्टिविटीज़ स्कूल में नहीं सर अंजाम दी थी, उस हवाले से जनूबी पंजाब के तकरीबन 500 टीचर्स हैं जिनको फाइन भी किया गया है। इसके साथ साथ जो है एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से अब सख्ती से हदायत जारी की गई हैं कि जनूबी पंजाब भर में जो डेंगू एक्टिविटीज़ होंगी उसको मॉनिटर किया जाएगा। मॉनिटरिंग के लिए जो है डीओज और डिप्टी डीओज हर दूसरे दिन जो है अपने अपने स्कूल्स का विजिट करेंगे। इसके साथ जो है प्रिंसिपल और स्कूल की जो फोकल पर्सन होगी डेंगू एक्टिविटीज़ की, वो रोज़ाना की बुनियाद पे जो स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का ऐप है उधर वो एक्टिविटीज़ अपलोड करेगी। इसके साथ उसको मॉनिटर करने के लिए डीओज जो विजिट करेंगे, अगर किसी भी स्कूल में कोताही बरती गई डेंगू एक्टिविटीज़ करने में तो इसके हवाले से जो है असातिज़ा को, स्कूल प्रिंसिपल को भारी जुर्माना किया जाएगा और वार्निंग लेटर्स भी दिए जाएंगे। और जो भी टीचर्स जो है डेंगू एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व नहीं होंगे उनके प्रमोशन में जो है मसला आएगा। प्रमोशन के हवाले से जो है उनकी रिपोर्ट अच्छी नहीं जाएगी। इस हवाले से एजुकेशन डिपार्टमेंट ने सख्ती से हदायत जाके डेंगू एक्टिविटीज़ में कोई भी नरमी नहीं बरती जाएगी। कोई भी नरमी नहीं बरती जाएगी। लिश्मा, शुक्रिया आपका। उधर मुल्तान में नाक़िस ग़िज़ा शहरियों को बीमार करने लगी। 24 घंटों में गैस्ट्रो के 229 मरीज रिपोर्ट हुए। नेशनल अस्पताल में गैस्ट्रो के 52 मरीज लाए गए। चिल्ड्रन अस्पताल में गैस्ट्रो के 87 मरीज रिपोर्ट हुए। शहबाज शरीफ अस्पताल में गैस्ट्रो के 33 मरीज लाए गए। साउथ सिटी अस्पताल की बात की जाए तो गैस्ट्रो के 27 मरीज रिपोर्ट हुए। टाउन्स अस्पतालों में गैस्ट्रो के 32 मरीज रिपोर्ट हुए।
آپ کو بتا رہے ہیں ملتان میں ناقص غذا شہریوں کو بیمار کرنے لگی. 24 گھنٹوں میں گیسٹرو کے 229 مریض رپورٹ, جبکہ نشتر اسپتال میں گیسٹرو کے 52 مریض لائے گئے. چلڈرن اسپتال میں گیسٹرو کے 87 مریض رپورٹ ہوئے. شہباز شریف اسپتال میں گیسٹرو کے 33 مریض لائے گئے, جبکہ ساؤتھ سٹی اسپتال میں گیسٹرو کے 27 مریض رپورٹ ہوئے. ٹاؤنز اسپتالوں میں گیسٹرو کے 32 مریض رپورٹ ہوئے. یہاں آپ کو بتائیں کہ روڈ پکا ملسی چوک کے قریب گودام میں آتش زدگی کا واقعہ. ریسکیو نے آگ پر قابو پا لیا. کولنگ کا عمل جاری ہے. گردونواغ کی عمارتوں کو بھی محفوظ بنا لیا گیا. آگ لگنے سے کروڑوں روپے کا نقصان. گودام میں موجود گاڑیاں, بیٹریاں اور آئل جل کر راکھ ہو گیا. بیٹریوں کے جلنے سے دھماکے نے عمارت کو زمین بوس کر دیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں عاشق حسین سے. جی بالکل, گزشتہ روز میلسی چوک کے قریب مدینہ ٹائر اینڈ بانٹری جو یہاں پر گودام ہے, وہاں پر آگ لگنے کی وجہ سے بہت زیادہ نقصان ہو گیا ہے. ریسکیو جو ٹیمیں ہیں وہ رات گئے تک آپریشن کرتی رہی ہیں. آگ کو جو ہے وہ بجھا دیا گیا ہے, لیکن ابھی تک کولنگ کا جو عمل ہے وہ جاری ہے. اس وقت بھی ریسکیو ٹیم جو ہے وہ امدادی سرگرمی میں مصروف ہیں. کیا امدادی جو سرگرمی ہیں وہ جاری ہیں؟ رات کو ہمیں 7:19 پہ کال آئی ہے کہ جی ایک شاپ ہے, وہاں پہ آگ لگی ہے. تو ہماری پہلی گاڑی ہے جو اس نے تقریباً 4 منٹ میں رسپانس کی ہے. اس کے بعد ہم نے پورے ضلع کی ایمرجنسی وہیکل ہیں, فائر وہیکل ہیں, ان کو یہاں پہ موو کروایا ہے. اور ہمارے 50 سے ریسکیو جوانوں نے اس آپریشن میں حصہ لیا ہے. اور میلسی سے اور بہاولپور سے بھی جو ہماری ایمرجنسی وہیکل ہیں انہوں نے رسپانس کی ہے. ہمارا سٹاف, ہماری جو ساری گاڑیاں ہیں وہ یہاں 4 گاڑیاں ہماری موجود ہیں. اور ابھی ہماری عوام الناس سے شہریوں سے گزارش ہے کہ جو سیفٹی کے آلات ہیں, سیفٹی کے انتظامات ہیں, ان کو یقینی بنائیں تاکہ اس طرح کا کوئی حادثہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے. میں کیمرہ مین کو کہوں گا کہ وہ دکھائے کہ جہاں پر ابھی تک کولنگ کا جو عمل ہے وہ جاری ہے. جو بلڈنگ ہے وہ کیونکہ یہاں پر آگ لگنے کی وجہ سے وہ زمین بوس ہو گئی ہے. ابتدائی تحقیقات کے مطابق یہاں پر جو نقصان ہوا ہے تقریباً 35 سے 40 ہزار لیٹر یہاں پر مختلف کمپنیوں کا آئل یہاں پر موجود تھا. اور ریسکیو ٹیمیں جو ہے وہ ڈسٹرکٹ بھر سے گرمیاں تھیں اس میں حصہ لیا, جس میں ڈسٹرکٹ لودھران, دنیا پور اور اسی طرح بھاولپور اور وہاڑی کی جو ریسکیو ٹیمیں تھیں ان کو بھی فوری طور پر جہاں پر بلایا گیا, جنہوں نے رات گئے تک جو ہے آپریشن میں حصہ لیا پر جو ہے وہ قابو پا لیا. جی شکریہ عاشق حسین. خبر شامل کریں گے شجاباد سے. سٹی ٹریفک پولیس کی کارروائی, موٹر سائیکل چور گرفتار کر لیا گیا. گرفتار ملزم سے چوری ہونے والا موٹر سائیکل برآمد کر لیا گیا. مزید تفصیلات جانتے ہیں مصور انصاری سے. جی بالکل, شجاباد وارڈنز نے ایک آسان قدم کیا کہ شجاباد کے ایک غریب شہری کا موٹر سائیکل جو چوری ہو گیا تھا آج سے 1 ماہ قبل, اس کو برآمد کر دیا ہے. اور اسی حوالے سے جس وارڈن نے کیا ہم ان سے بات کرتے ہیں. آج صبح ہم چھوٹی نہر پہ ڈیوٹی پہ موجود تھے, تو اسی دوران نا ایک ملتان والی سائڈ سے موٹر سائیکل آئی. اس نے ہیلمٹ بھی نہیں پہنا ہوا تھا, کافی سپیڈ میں تھا, بہت اوور سپیڈ تھا. اس کو جب روکنے کی کوشش کیا تو اس نے نہیں رکا وہ, تو ہم نے پیچھے جا کے جب اس کو روکا ہے تو وہ موٹر سائیکل جو تھی وہ 1 مہینہ قبل جو ہے تھانہ صدر شجاباد کے علاقے سے جو ہے نا وہ چوری شدہ تھی اور اس کی FIR بھی درج تھی. مزید ہمارے جس شخص کی وہ موٹر سائیکل ہے اس سے بات کرتے ہیں. میری جو ہے نا 1 مہینہ پہلے موٹر سائیکل چوری ہوئی تھی. مسجد سے نماز پڑھنے کے لیے گیا ہوا تھا, تو وہاں سے 1 مہینہ پہلے چوری ہوئی تھی. پھر ادھر جو ہے نا صدر تھانہ میں جو ہے نا میں نے FIR کٹائی تھی. تو ان بھائیوں نے جو ہے نا آج صبح ریکور کی ہے, اس گاڑی کو روکا ہے, پکڑا ہے انہوں نے. ان کا بہت شکریہ. جی بالکل, بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں کہ شہری کو, ایک غریب شہری کی 1.5 لاکھ روپے کی مالیت کی موٹر سائیکل چوری ہو جانا, اور اس کو بغیر کسی ایک بندے کو بالکل ہی آسرا ہی نہیں تھا کہ موٹر سائیکل ملے گی بھی یا نہیں ملے گی. اس کی موٹر سائیکل برآمد ہو گئی ہے, جس کے اوپر وہ تھانہ سٹی پولیس اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریفک سٹی پولیس کا شکریہ ادا کرتا ہے, اور وہ جلد سے اس کو موٹر سائیکل بھی. مصور انصاری اپڈیٹ کر رہے تھے, شکریہ آپ کا. فتح پور میں رجسٹرڈ ہاؤسنگ سوسائٹیز کی بھرمار. میونسپل کمیٹی انتظامیہ غیر رجسٹرڈ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف ان ایکشن. بسم اللہ ہاؤسنگ سوسائٹی, فہد ٹاؤن, الکرم رائل سٹی ہاؤسنگ اسکیم غیر رجسٹرڈ ہیں. گلشن ہاؤسنگ سوسائٹی, سٹی گارڈن اور دیگر سوسائٹیز بھی غیر قانونی ہیں. غیر رجسٹرڈ ہاؤسنگ سوسائٹیز مالکان سرکاری خزانے کو لاکھوں کا چونا لگانے میں مصروف ہیں. ہاؤسنگ سوسائٹیز مالکان خریداروں کو رجسٹریشن کا بتا کر غلط بیانیاں کر رہے ہیں. شہریوں کا متعلقہ اداروں سے غیر رجسٹرڈ سوسائٹیز کے خلاف نوٹس کا مطالبہ. فتح پور میں رجسٹرڈ ہاؤسنگ سوسائٹیز کی بھرمار. میونسپل کمیٹی انتظامیہ غیر رجسٹرڈ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف ان ایکشن. بسم اللہ ہاؤسنگ سوسائٹی, فہد ٹاؤن, الکرم رائل سٹی ہاؤسنگ اسکیم غیر رجسٹرڈ ہیں. گلشن ہاؤسنگ سوسائٹی, سٹی گارڈن اور دیگر سوسائٹیز بھی غیر قانونی ہیں. غیر رجسٹرڈ ہاؤسنگ سوسائٹیز مالکان
سرکاری خزانے کو لاکھوں کا چونا لگانے میں مصروف۔ ہاؤسنگ سوسائٹیز مالکان خریداروں کو رجسٹریشن کا بتا کر غلط بیانیاں کر رہے ہیں۔ شہریوں کا متعلقہ اداروں سے غیر رجسٹرڈ سوسائٹیز کے خلاف نوٹس لینے کا مطالبہ۔ یہاں آپ کو بتاتے چلیں، بسم اللہ ہاؤسنگ سوسائٹی، فہد ٹاؤن، الکرم رائل سٹی ہاؤسنگ اسکیم غیر رجسٹرڈ ہیں۔ گلشن ہاؤسنگ سوسائٹی، سٹی گارڈن اور دیگر سوسائٹیز بھی غیر قانونی قرار دے دی گئی ہیں۔ فتح پور میں رجسٹرڈ ہاؤسنگ سوسائٹیز کی بھرمار ہے۔ میونسپل کمیٹی انتظامیہ غیر رجسٹرڈ ہاؤسنگ سوسائٹیز کے خلاف ان ایکشن ہو چکی۔ رحیم یار خان کی قومی شاہراہ چوک بہادر پور پر پنجاب گڈس اینڈ ٹرانسپورٹ ایسوسی ایشن کی پہیہ جام ہڑتال جاری ہے۔ ٹرانسپورٹرز کہتے ہیں کہ پورے پنجاب میں ٹرانسپورٹرز نے متحد ہو کر پہیہ جام ہڑتال کی ہوئی ہے۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں عامر بھٹی سے۔ جی عامر بھٹی، بتائیے گا ٹرانسپورٹر کی جانب سے کیا مطالبہ کیا جا رہا ہے؟ بالکل رحیم یار خان میں اس وقت ٹرانسپورٹرز کی چوک بہادر پور قومی شاہراہ پر جو ہے وہ پہیہ جام ہڑتال جاری ہے، جس میں وہ اپنے مطالبات کے حق میں نعرے بازی کر رہے ہیں۔ جو قائدین ہیں وہ ہمارے سے موجود، ان سے جانتے ہیں آج کی اس پہیہ جام ہڑتال کے حوالے سے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی آج کی پہیہ جام جو ہڑتال ہے یہ ہمارے پورے پنجاب کی کال ہے۔ لاہور سے ہمیں کال آئی ہے کہ ہماری ٹرانسپورٹ برادری کے ساتھ، ڈرائیوروں کے ساتھ، گاڑی مالکوں کے ساتھ، ہمارے گڈس ٹرانسپورٹ مالکوں کے ساتھ بہت زیادتیاں اور ظلم ہو رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ ہمارا مین ایشو جو ہے وہ ڈرائیوروں کو مارنا، پیٹنا، اس کے بعد ان کی تذلیل کرنا، گالیاں نکالنی، ان کو جوتے مارنے، یہ پہلا ہمارا ایشو ہے۔ یہ انسانی حقوق پہ میں بات کروں گا ٹرانسپورٹ سے ہٹ کے۔ ہمارا ہیومن رائٹس ہمیں کیا کہتا ہے کہ انسانی حقوق کے ساتھ جہاں پہ ظلم و زیادتی ہو ہم سب اکٹھے ہیں۔ یہ ہمارا سب مسلمانوں کا ایک ایشو ہے ٹرانسپورٹ برادری سے ہٹ کے۔ بھئی کسی کو مارنا پیٹنا کس نے حق دیا ہے؟ ایک ہم عہدہ لے کے، ایک اعلیٰ افسر بن کے، پڑھے لکھے ہو کے ایسی جاہلانہ حرکتیں کرتے ہیں تو دوسروں پہ کیا گلہ ہے؟ تو دوسرے نمبر پہ جو ہمارے ساتھ یہ موٹر وے کر رہی ہے، ایکسل ویٹ کی آڑ میں بھاری جرمانے کر رہی ہے، 10,000 20,000 ہزار، 25,000 ہزار روپیہ، 30,000 ہزار روپیہ۔ یہ کہاں کا قانون ہے؟ کوئی مجھے قانون دکھا دیں موٹر وے والے کہ آیا ان کے پاس 30,000 جرمانہ کرنے کا کوئی حکم آرڈر ہے؟ نہیں ہے، یہ زبانی کلامی کر رہے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ کیوں؟ غریب پردیسی ہے ڈرائیور، وہ بیچارہ ان کو کہاں فیس کر سکتا ہے؟ ان کے ساتھ کہاں مقابلہ بازی کر سکتا ہے؟ اس لیے یہ کر رہے ہیں۔ ہم تنگ آ چکے ہیں ان کے جرمانوں سے، ان کی مار پیٹ سے، گالی گلوچ سے، بے عزت ہونے سے۔ پھر اس کے بعد جو موٹر وے ہمارے ساتھ کر رہی ہے کہ ہم ڈرائیور ہمارا جو رات کو دن کو 24 گھنٹے سفر کر رہا ہے، کہاں کراچی سے لے کے کہاں خیبر تک جاتا ہے، ایک بیٹ ہوتی ہے، ایک جرمانہ ہوتا ہے، وہ آگے چلتا ہے۔ انہوں نے ہر بیٹ پہ ہمیں جرمانہ عائد کیا ہوا ہے۔ یہ قانون کہاں کا ہے؟ ایک ڈسٹرکٹ میں، ایک ضلع میں تو چلو ایک جرم ہو گیا نا، ایک جرم کی ایک سزا ہے یا اس کو 10 دفعہ سزا ہے؟ یہ اسی طرح کرتے ہیں، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی قانون نہیں ہے۔ اور بھی لوگ ہمارے سے موجود ہیں، کیا کہنا چاہیں گے اگر مطالبات تسلیم نہیں ہوتے تو آپ کا اگلا کیا لائحہ عمل ہوگا؟ اگلا ہمارا لائحہ عمل یہی ہوگا کہ ہم انشاءاللہ پورے پاکستان میں یہ جو ہے ٹرانسپورٹر ان کا اعلان کریں گے پہیہ جام ہڑتال کا، اور ڈرائیوروں کے ساتھ جو بے انصافی ہو رہی ہے، ظلم ہو رہا ہے، ہم ان کی پوری مذمت کرتے ہیں پرامن، اور آئندہ انشاءاللہ تعالی ہم آواز بھی اٹھائیں گے اور ان کا انصاف بھی ان کو دلوائیں گے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے میرے بھائی نے کہا ہے، یہ مارتے بھی ہیں، یہ اپنا حوالات میں بھی بند کر دیتے ہیں، چلان کر دیتے ہیں، وہ 30-40 ہزار روپیہ ان سے بھی لے لیتے ہیں، پھر ان کو چھوڑتے ہیں۔ یہ ظلم مطالبات تھے جس کے حوالے سے ہمیں تفصیلاً بتایا گیا۔ ان کا یہ کہنا تھا کہ اگر یہ مطالبات تسلیم نہیں تو اسی طرح سے ان کی ٹرانسپورٹرز کی پہیہ جام ہڑتال جو ہے غیر معینہ مدت تک جاری رہے گی۔ جی غیر معینہ مدت تک جاری رہے گی۔ عامر بھٹی ہمیں آگاہ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ رحیم یار خان میں مہنگائی کا جن پھر سے بے قابو ہو گیا۔ گھی، آئل، دالیں مہنگی ہو گئی۔ گھی اور آئل کے تمام برانڈز 40 روپے فی کلو مہنگے ہو گئے۔
दालें 20 रुपए से लेकर 60 रुपए फी किलो तक महंगी। दाल मूंग 60 रुपए फी किलो महंगी होने के बाद 420 रुपए फी किलो फरोख्त होने लगी। मजीद बताएंगे आसिम सिद्दीक। बताएगा आसिम। महंगाई का जीन एक मरतबा फिर से बेकाबू होता जा रहा है। चीजें महंगी होती जा रही हैं। घी और ऑयल महंगा हो चुका है, दालें महंगी हो चुकी हैं। घी और ऑयल के तमाम ब्रांड जो ए बी सी कैटेगरी के हैं वो तमाम 40 रुपए किलो महंगे हो चुके हैं। मजदूरों के पास काम नहीं, मजदूरी नहीं, ये महंगी अशिया इनके लिए किस तरह से ये खरीदते हैं? आप मजदूर हैं, मुझे ये बताएं कि ये महंगी अशिया खरीद पाते हैं? नहीं पाते सर, हमें मजदूरी नहीं मिलती, खाने पीने को कुछ मिलता नहीं है। अगर जिससे हम हक मांगते हैं हमें हक मिलता नहीं है टाइम पे, मजदूरी नहीं मिल रही, हम लोग बेरोजगार हैं। मुझे ऐसे महंगाई में कैसे गुजारा करते हैं आप लोग? बहुत मुश्किल से गुजारा कर रहे हैं सर जी। सुबह के खड़े हैं, कोई काम नहीं लग रहा। जिनको हमने वोट दिया वो अपने महलों में कोठों में बैठे हुए हैं, हमें गरीबों को पूछने वाला कोई नहीं है। जितने भी हैं सबकी एक ही कहानी है, महंगाई इतनी है, काम नहीं है, चीजें महंगी होती जा रही हैं। तो किस तरह से गुजारा किया जा सके? चीजें जो महंगाई कंट्रोल होगी, काम की उस मुनासिबत से, महंगाई की मुनासिबत से इनको मजदूरी मिलेगी तो शायद ये महंगाई इनको कम लगे, मगर यही है कि काम नहीं लगता, मजदूरी कम है और चीजें जा रही हैं जो पहुंच से बाहर है। चीजें महंगी होती जा रही हैं जो कि पहुंच से बाहर है। आसिम हमें आगाह करे तो बहुत शुक्रिया। मुबारकपुर रेलवे स्टेशन पर सहूलियात का फुकदान, मुसाफिरों के लिए पीने का साफ पानी तक मैसर नहीं। मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं दिलशाद जोया से। बिल्कुल जी, मैं इस टाइम मौजूद हूँ मुबारकपुर रेलवे स्टेशन पर, जहाँ पे मुल्तान डवियत का 2 ग्रेड स्टेशन है, जहाँ पे सहूलियात का फुकदान है और जो यहाँ पे मुसाफिर आते हैं उन्हें शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहाँ पे कोई पीने का खास पानी का इंतजाम नहीं है, बैठने के कोई जो बेंचेज हैं वो भी टूट फूट का शिकार हैं। इलाका मकीन मौजूद है, उनसे बात करेंगे। बाबा जी आप बताएं क्या कहेंगे? मुबारकपुर रेलवे स्टेशन 2 ग्रेड है, मुल्तान डिवीजन का वैद बदनसीब शहर है मुबारकपुर, जिसमें कोई सहूलत नहीं है, ना यहाँ पर वेटिंग रूम में बैठने का, ना पर साफ पीने का पानी मौजूद है। जो अभी भी टूटी लगी ये खराब हो गई थी, मैंने चंदा करके इसको बनवाया, लोगों को पानी माड़ा थोड़ा बहुत मिलता है। और मैं हुकाम बाला से गुजारिश करूंगा मेहरबानी करके हमारे हाल पर रहम किया जाए। मुल्तान डिवीजन का 2 ग्रेड स्टेशन है जहाँ पे सहूलियात का फुकदान है। यहाँ पे कोटा ना होने की वजह से जो यहाँ से मुसाफिर जो है अपने सफर को लिए जाते हैं तो उन्हें भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। इलाका मकीन की जानिब से और मुसाफिरों की जानिब से यही अपील की जा रही है कि यहाँ पर जो है सहूलियात फराहम की जाए, पीने का साफ पानी का इंतजाम किया जाए, मुसाफिरों के लिए बैठने की कोई अच्छी जगह बनाई जाए। इसके साथ साथ जो यहाँ पे कोटा नहीं है तो गाड़ियों का कोटा यहाँ पे बढ़ाया जाए ताकि जो इनकी मुश्किलात हैं वो कम हो सकें। जी शुक्रिया दिलशाद जोया। सादिकाबाद में महकमे ज़राअत के ज़ेर एहतमाम तकरीब का इनेकाद। तकरीब में किसानों को जिंक गंदम की इम्तियाजी खसूसियात से आगाह किया गया। माहिरीन का कहना था कि जिंक की खुराक में मौजूदगी बच्चों की नशोनुमा के लिए जरूरी है। जिंक गंदम का बीज मुल्क भर में बआसानी दस्तयाब है। आपको बता रहे हैं माहिरीन की जानिब से कहा गया कि जिंक गंदम का बीज मुल्क भर में बआसानी दस्तयाब है। जिंक की खुराक बच्चों की नशोनुमा के लिए जरूरी है। किसानों को जिंक गंदम की इम्तियाजी खुसूसियात बारे आगाही भी दी गई। और इसी के साथ खबरों का सिलसिला अपने इख्तिताम को पहुंचा।